اگر ہم ان کو بائیفرکیٹ کریں ایک ایک دن کے لیے تو پھر وہ ٹائم پیریڈ بہت زیادہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم نے اس ارینجمنٹ کو کیا آپ کے لیے. میں بہت شکر گزار ہوں سید ڈاکٹر انور شاہ صاحب, جسٹس ڈاکٹر انور شاہ صاحب کو, جو کہ پریزنٹلی جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ ہیں, کہ وہ آج اپنی مصروفیات میں سے کچھ ٹائم نکال کے ہماری دعوت پہ, ہمارے ریکویسٹ پہ اسلام آباد بار کونسل تشریف لائے. آپ نوجوان وکلاء ہیں, فریش انٹرنٹس ہیں لا کی فیلڈ میں. یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر انور شاہ صاحب جیسی بڑی شخصیات آ کے آپ کو اپنی لائف ایکسپیرینس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں, اور کیسے انہوں نے وکالت کا آغاز کیا اور آج اس مقام پہ پہنچے. تو اس کے پیچھے ایک بہت کنٹینیوس ایفرٹ, کنٹینیوس ہارڈ ورک تھا, اس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں. اور آپ لوگوں کے لیے یہ بلیسنگ ہے. جب میں وکالت کی فیلڈ میں آیا تو ہمارے لیے یہ لگژری نہیں تھی, ہمارے لیے یہ بار ووکیشنل کورسز نہیں تھے اور اس قسم کی ارینجمنٹ نہیں تھی. آپ کے لیے میکسیمم اپرچونٹی موجود ہے کہ ان لیکچر سے میکسیمم گین کریں. جو ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے اس 1 گھنٹے کے پونے گھنٹے کے لیکچر میں, یہ ان کی زندگی کی 4 دہائیوں کا نچوڑ ہوگا. تو آپ کو یہ ایکسپیرینس ملے گا اس ایک سیشن کے اندر. تو اس سے آپ کتنا گین کرتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کے اندر کتنی سیکھنے کی ارج ہے. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بڑے ہمبل پرسنالٹی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے. ہی از اے گریٹ جورسٹ اینڈ ونڈرفل انٹلیکچوئل. انہوں نے اپنے انٹلیکٹ اور اپنی اس ایبلٹی کی بنیاد پر ماشاءاللہ بہت ایکسیل کیا. باہر کی پالیٹکس میں بھی رہے اور اپنے اس ہمبل ایٹیچیوڈ کے باوجود باہر میں کامیاب بھی ہوئے اور باہر کے پریزیڈنٹ بھی رہے, اور باہر کے اندر بہت سارا ویلفیئر میں کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے. تھورو پروفیشنل ہیں, پروفیشن کے ساتھ ہی انہوں نے گرو اپ کیا اور پروفیشن ہی بریڈ اینڈ بٹر کے طور پر لیا, اور آج ماشاءاللہ ایک ونڈرفل پوسٹ پہ ہیں اور ایک کامیاب قانون دان اور جورسٹ کے طور پر پورے پاکستان میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں. میں آخر میں بہت پھر ایک دفعہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا مشکور بھی ہوں اور ان کو ویلکم بھی کہتا ہوں. آپ تمام ینگسٹرز سے میری یہ ایڈوائس بھی ہے کہ اس لیکچر کو بڑا سیریسلی آپ سنیں. یو ہیو اے لاٹ ٹو گین فرام دس لیکچر. تھینک یو ویری مچ. میں ریکویسٹ کروں گا مسٹر جسٹس ڈاکٹر سید محمد انور شاہ صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے لیکچر کا ادا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل جناب آصف عرفان صاحب اور تمام نوجوان وکلاء, السلام علیکم. یہ بہت ہی مبالغے سے پر میرا تعارف کرایا, لیکن اس سے تعارف کرانے کے دوران ہی میرے ذہن میں کچھ باتیں آ رہی تھیں کہ آپ لوگ ویسے تو یہ ایک سبجیکٹ وائز مجھے جو بتایا گیا وائس چیئرمین صاحب کے کہ اسلامک لاء کے حوالے سے اور شریعت کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے اس کے حوالے سے یہ لیکچر ہوگا. انشاءاللہ وہی ہوگا انٹریکٹیو. جو آپ کے ذہنوں میں سوال ہیں وہ بھی آپ کر سکیں گے. اس سے پہلے میں 2-4 جملے اس آپ زندگی کے ایک نئے باب کا ابتدا کر رہے ہیں, یعنی کہ پریکٹیکلی آپ تعلیم مکمل کر کے اپنے پروفیشن میں آ چکے ہیں. یہ ایک بڑا ہی اہم لمحہ ہوتا ہے کسی بھی انسان کے زندگی میں. آپ ایک یوں سمجھیں کہ پروفیشن جو لائرس کا ہے اس میں یہ سمجھیں, اور یہ آپ کو شاید 2-3 سال بعد یا 10 سال بعد یہ بات معلوم ہوگی کہ آپ ایک نئے کنبے میں شامل ہو گئے. ابھی شاید آپ کی آپس میں اتنی شناسائی نہ ہو, لیکن 10 سال کے بعد آپ کی اپنی فیملی سے زیادہ شناسائی جو ہوگی وہ اپنے پروفیشن کے ساتھیوں سے. مجھے یاد ہے آپ سے تقریباً 40 سال پہلے جب شروع کیا تو اسلام آباد بار چند 100 لوگوں پہ وکلاء پہ تھی مشتمل, اور اس وقت کے جو سینئر موسٹ لائر تھے وہ جو عرفان صاحب تھے, وائس چیئرمین صاحب کے والد صاحب. اور میں اس لیے یہ میں بھی بات کر رہے تھے چوہدری صاحب تو مجھے ذہن میں وہ نقش ایک دم سے آیا کہ 90s میں ہی ان کا اس وقت سپریم کورٹ کا لائسنس آیا. پورے اسلام آباد بار میں چند لوگ، گنتی کے 2 یا 3 لوگ تھے، بلکہ 2 ہی تھے،
सेलिब्रेट किया کہ اسلام آباد کے کسی لائر کا سپریم کورٹ کا لائسنس آیا. یہ کلوزنس اور یہ قسم کا جو فیملی فیلنگ ہوتی ہے وہ، اور وہی اس کو اب تو ماشاء اللہ تقریباً 10,000 ہو گئی ہے ہماری تعداد. جو آپس کا جو رابطہ ہے نا وہ اسی طرح ہی رہتا ہے. یہ ایک برادری میں آپ داخل ہو گئے جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا، اور یہ خوشی غمی میں آپ کے ساتھ شاید خاندان سے بھی زیادہ ہی رہے. یہ ایک پہلو ہے اس پروفیشن کا مثبت جو معاشرتی پہلو ہے. خیر، اب کمنگ ٹو دی ٹاپک آف دس لیکچر، اگر اس کو میرا خیال ہے تیسرا لیکچر ہے اور بورنگ ہوگا، ہفتہ بھی ہے، پہلے بھی آپ کر چکے ہیں. اس کو اگر انٹریکٹیو کر لیں تو آفتاب صاحب بھی ہمارے یونیورسٹی کے، آپ ابھی آفتاب صاحب ابھی ریٹائرمنٹ کے بعد، اچھا ریٹائرمنٹ کے بعد، میں وہی دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ آپ کو تو بہت پہلے ادھر ہونا چاہیے تھا. تو پھر تو آپ ریٹائر جلدی ہو گئے کچھ، ماشاء اللہ. چلیں، یہ بھی ایک خوبی ہے کہ اس پروفیشن میں جو ہے وہ عمر کی قید نہیں ہوتی. یہ آفتاب صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد آ رہے ہیں، کوئی آپ میں سے ابھی میرا خیال ہے 22-23 سال کا ہوگا، تو لیکن آپ لوگ پروفیشن میں سب برابر ہیں. یہ بھی ایک خوبی ہے جو شاید کسی اور پروفیشن میں، شاید کہ یقیناً نہیں ہے. یہ آپ نے کچھ نہ کچھ سنا ہوگا، کچھ آپ کے ذہن میں سوالات ہوں گے فیڈرل شریعت کورٹ کی کسی ججمنٹ کے حوالے سے، اسلامک لاء کے حوالے سے. کوئی اگر سوالات ہیں تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر رہے گا، ذرا لائیولی ہو جائے گا یہ لیکچر. وہ اگر کر لیں اس سے پھر بات آگے چلے گی تاکہ آپ کو فائدہ کرے. سر میرا یہ سوال ہے پہلا جی جی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے آبجیکٹو ریزولوشن کو ہم نے آپریٹو پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن بنایا اور اسلام کو سپریم لا آف دی لینڈ ہم نے قرار دیا. اب فیڈرل شریعت کورٹ ہے، اب فیڈرل شریعت کورٹ کا جیسے سود والا فیصلہ ہے وہ آگے گیا تو وہ سسپینڈ ہو گیا آج تک اس پہ. تو بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام لور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیسی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو اس پر ذرا بتا دیں کہ سوال آ گیا. ٹھیک، اور کوئی اسی سے متعلق سوال یا کوئی اور بھی بتائیں. میرا کوشچن یہ ہے، ڈیفینیشن آف شریعہ بائی دی اسلامک جورسٹ از کمیونیکیشن فرام اللہ دی آلمائٹی تھرو کمانڈ، آپشن، ڈیکلریشن. مطلب مختلف قسم کی کمیونیکیشن ہے. کانسٹیٹیوشن میں انجنکشن کا لفظ استعمال ہوا ہے. واٹ ڈو یو مین بائی انجنکشن اسپیسیفکلی؟ ڈو یو مین انجنکشن بائی اٹسیلف جنرلی مینز یو آر پروہیبٹنگ سم تھنگ اور یو آر ٹیلنگ دیم ٹو ڈو سم تھنگ، کچھ کرو یا کچھ نہ کرو. سو واٹ ایگزیکٹلی what's the thing here? What does the federal sheriff court does in that case? اور کوئی سوال؟ سر یہ باقی تو سارے معاملات ایک طرف، تھوڑا سا اونچے یہ بولیں. جو قتل و غارت ہے اس کے جو ڈیٹا کو دیکھیں تو دن بدن اس کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا کرمنل لا ہے اس کی ایفیکیسی جو ہے وہ آلموسٹ نیئر ٹو نتھنگ والی بات ہو رہی ہے. اس کا وہ اثر نہیں پڑ رہا، قتل و غارت نہیں رک رہی اس سے. تو کیوں نہ شریعت کورٹ جو ہے یہ اس کے اوپر زور دے کہ اس کی ایٹ لیسٹ یہ ایک جو چیز ہے قتل و غارت والی، اس کے اوپر وہ لا نافذ کیا جائے جو اسلام کا ہے، جس طرح سعودیہ میں ہے. اور کوئی سوال لا سے اسپیسیفک ہو؟ سر میرے ایک کوشچن ہے، اس میں دو ایک آتے ہیں. ایک ابھی بھی ریسنٹلی پاس ہوا ہے میریج ایکٹ کے حوالے سے، جس میں پوبرٹی ذرا کلیئر بولیں. سر میرا کوشچن جو ہے وہ ابھی میریج ایکٹ کے بارے میں، جس میں پوبرٹی کی جو ہے 18 سال متعین کی گئی، اس کو ابھی فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے. اور دوسرا میرا ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کے اوپر ہے، اس کے اوپر آپ کیا ہو رہا ہے؟ 2018 کے ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018. اور کوئی سوال؟ سر میرا سوال وراثت سے ریلیٹڈ ہے. اگر کوئی والد اپنی پراپرٹی بچوں کو محروم کر کے، اپنے بیوی بچوں کو محروم کر کے پوری پراپرٹی اپنی زندگی میں اپنے والد بہن کو ٹرانسفر کر سکتا ہے؟ چلو میرا خیال کافی ہو گیا، کنفیوژن ہو جائے گی. اس کے علاوہ بھی کوئی بعد میں سوال آئے تو اگر آپ پوچھ سکتے ہیں. سب سے پہلے آفتاب صاحب کا سوال بڑا ریلیونٹ بھی ہے اور اس سے ترتیب بھی بن جائے گی کہ آپ
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में इस्लामिक लॉ का क्या मकाम है, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, हमारी ज्यूरिसडिक्शन फेडरल शरीयत कोर्ट की क्या है, क्यों है, एपलेट ज्यूरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट में एपलेट बेंच है उसकी क्या है, ये सारे समझने के लिए बड़ी बुनियादी सवाल है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आप सबने पढ़ा हुआ है माशाल्लाह, समझते भी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो जो इकाइयाँ मौजूद हैं उसमें जो भी मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात रखने वाले मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग वो किसी एक नुक्ते नज़र पे मुत्तफिक हो जाते हैं कि इस इकाई के अंदर हुकूमत कैसे चलेगी, उसके क्या प्रिंसिपल होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन उसको गवर्न करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का 1973 का वो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसको आप एक अमूमन हम सुनते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल शायद उतनी अहमियत नहीं देते जितनी एक लॉयर को देनी चाहिए। तो आप ये बात भी ध्यान में रखें कि जो एक लॉयर होता है वो हर चीज़ को आम आदमी से मुख्तलिफ नज़र से देखता है कि लॉ क्या है, गवर्नेंस क्या है, क्या चीज़ इस माशरे को चला रही है, कैसे चला रही है। वो अपने विम्स पे कम चलता है, ख्वाहिशात हो सकती हैं, सारी नज़रियात होने भी चाहिए, होते भी हैं, लेकिन हर चीज़ को जब एनालाइज करें तो ऑब्जेक्टिवली करें पहले, उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का नॉर्मली शायद आपको पता हो, लेकिन अब जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए ये आम इस्तिलाह है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि आपको काम आएगी। कि जैसे कोई भी शख्स ये कहे कि ये क्या है, ये एक बोतल है, पानी की बोतल है, ये एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। लेकिन जब मैं ये कहूँगा कि ये एक प्लास्टिक की बोतल है, इसमें ठंडा पानी है, इसके ऊपर एक ये प्लास्टिक का ढकना है, इसको क्लासिफाई करूँगा विद समथिंग एडिशनल टू जस्ट बॉटल, तो ये मेरी सब्जेक्टिव थिंकिंग बन जाएगी उसके बारे में। तो ये मैं मिसाल के तौर पर सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ। इसी तरह हर बात जो होती है उसको ऑब्जेक्टिवली लॉयर पहले ऑब्जेक्टिवली देखता है, फिर उसको सब्जेक्टिवली उसमें अपनी राय कायम कर सकता है या किसी एक तरफ हो सकता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्लामिक है। इस वक्त पूरी दुनिया में 56 या 57 ममालिक ऐसे हैं जो मुस्लिम अक्सरियती ममालिक हैं, लेकिन उनमें से बाय कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जिनका कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक हो वो सिर्फ 3 है या 4, जिनमें से पाकिस्तान नंबर 1 है, ईरान 2 है, उसके बाद जिबूती और मलावी वगैरह बहुत मतलब अननोटिसेबल। बाकी सारे हैं तो मुस्लिम अक्सरियती, उनमें से बाय कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 23 या 24 ममालिक ऐसे हैं कि जिनका मजहब इस्लाम, वो कहते हैं कि हमारा स्टेट रिलीजन इज इस्लाम, और बाकी आधे जो है वो भी नहीं कहते। तो एक तो ये बुनियादी फ़र्क आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये इट शुड नॉट बी टेकन ग्रांटेड। हम अगर इस्लामिक हैं तो उसका एक बहुत गहरा मफहूम है, जिसकी वजह से जो ये अफ्ताब साहब ने सवाल में अपना कहा था कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है आर्टिकल 2A, वो ये बताता है कि ये जो इस मुमलिकत में सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। ये कोई रिवायती जुमला नहीं है, वैसे ही आप एक उसको कह दें, इसका बहुत गहरा फलसफियाना और अकीदे के हिसाब से, नज़रियात के हिसाब से, लॉ के हिसाब से इसका मफहूम है, जिसका एक लीगल एस्पेक्ट ये है बुनियादी, जिस वजह से आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये लेक्चर उसमें शामिल हैं, कि यहाँ कोई कानून इस मुमलिकत में ऐसा नहीं बन सकता जो कुरान और सुन्नत से मुतसादिम हो। ये आपके सवाल का भी इसमें ज़िम्नन जवाब है फिलहाल।
کہ یہ ریپگننسی جو ہے نا وہ نہیں، لا آف مطلب پرنسپل آف ریپگننسی اسے کہتے ہیں کہ کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو واضح طور پر قرآن و سنت کے کسی حکم سے متصادم ہو. کنفارمنگ اور ریپگننسی میں یہ فرق ہے، یعنی کہ آپ اگر یہ کہیں کہ کوئی چیز، ہر چیز اس میں اسلامک ہوگی اس میں، اور ہر کوئی چیز اس میں اسلام کے مخالفت میں نہیں ہوگی، زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی کہ ایک چیز کو اسلامک بنانے کے بارے میں مختلف لوگ آراء رکھ سکتے ہیں، یہ کپڑے پہننا جائز ہے یا نہیں ہے، اسلامی ہے یا نہیں ہے، کون سے اسلامی ہے، حلیہ کیسا ہونا چاہیے، پانی کیسے پینا چاہیے، آپ اس کو اسٹریچ اٹ آن اینی تھنگ. لیکن یہ بات کہ یہ چیز کسی اسلامی اصول سے متصادم ہے یا نہیں، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اصلاً ہر چیز اسلامی ہے، ہر چیز مباح ہے، جو بھی انسان کو فائدہ دے رہی ہے، اگر وہ کسی بھی واضح شرعی حکم سے متصادم نہیں ہے یا ممنوع نہیں ہے. اور یہ جو ہمارے وہ فادرز نے جو کانسٹیٹیوشن جنہوں نے اس کو ڈرافٹ کیا ہے، یہ بہت سوچ سمجھ کے اور بہت ہی صحیح انداز میں اس کا حصہ بنایا ہے. یہ ہر مطلب ویسے تو ہر پاکستانی کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور وہ لوگ جو زیادہ تر اسلام کی طرفداری کرتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ اسلام اس طرح نافذ ہو، جس طرح ایک سوال بھی ہوا، تو وہ اس چیز کو جب لائر بنے تو دیکھیں کہ یہ ہے. اور ایک اور بات، یہ شاید آپ کو ذرا زیادہ سخت لگے جملہ، کہ پاکستان اپنے آئین اور قانون کے حساب سے شاید ضرورت سے بھی زیادہ اسلامی ہے. ہم لوگوں کے اپنے اعمال جو جتنے ہم خود پریکٹسنگ مسلم ہیں، اس کے لیے یہ اس سے زیادہ اسلام ہمیں مہیا کرتا ہے. اس کو ہم پریکٹس نہیں کر رہے، اس کو سمجھ نہیں رہے اس طرح جس طرح آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے سمجھنا چاہیے. جو جہاں جہاں ہمارا دین صحیح اور مثبت انداز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس سے ہم فائدہ نہ اٹھا رہے ہیں، نہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح ہمارے آئین اور قرآن میں ہے. تنقید اور سیاست اس طرح میں جانا نہیں چاہتا، وہ ہر ایک کا اپنا اپنا وہ ہوتا ہے. لیکن یہ جتنا آئینی اسلامی ملک پاکستان ہے، دنیا میں کوئی مسلمان ملک اتنا نہیں ہے، دنیا میں بلا مبالغہ کوئی اس میں ایگزیجریشن نہیں ہے. تو ایک تو آرٹیکل 2A it provides the fundamental concept of Islamic principle and importance of Islam according to the constitution. اس کے بعد باقی پروویژن کو چھوڑ کے ایک بہت اہم پروویژن ہے آرٹیکل 227. وہ پرووائڈ کرتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل. آپ لوگوں نے بات اس کے بارے میں سنا ہوگا کہ ایک ادارہ ہے اسلامی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، جس کی پاور جو ہے ریکمنڈیٹری ہے. وہ آپ گورنمنٹ کو ریکمینڈ کر سکتا ہے، کوئی رائے دہی کر سکتا ہے اگر کسی معاملے میں قانون سازی سے متعلق کسی فیڈرل گورنمنٹ کو یا کسی پروونشل گورنمنٹ کو یہ رائے چاہیے ہو کہ ہم اس طرح کے معاملے میں قانون بنانا چاہ رہے ہیں، اس میں وضاحت دے دیں کہ اس میں کس طرح قانون سازی کی جائے جو اسلام سے مطابقت رکھتی ہے، یا اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ متصادم تو نہیں. تو وہ رائے دہی ریکمنڈیٹری ایک اوپینین دیتا ہے، اور وہ وہاں پہ بہت ہی تفصیل سے اور کھل کے ڈبیٹ ہوتی ہے. میں اس کا ممبر رہا ہوں تو میں نے تو عملاً اس کو دیکھا ہے. اس میں ہر ایک فرقے کے علماء کی اس میں نمائندگی ہوتی ہے ایک اچھے سطح پر، اور بہت اوپن اس میں ڈبیٹ ہوتی ہے جو عام تصور نہیں کی جا سکتی.
कंसेंसस से एक ओपिनियन दिया जाता है, वो एक रिकमेंडेटरी ओपिनियन होता है। ये भी दुनिया में किसी और इस्लामी मुल्क में ये प्रोविजन या इस किस्म का प्रोविजन या इस किस्म का इदारा मौजूद नहीं है। इसमें भी हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, किस तरह हमने अपनी डायरेक्शन जो है उसका रडर सीधा रखा हुआ है। हाँ, उसके बाद भी ये मुमकिन है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक बुनियादी चीज़ के कानून साजी की राय दही कौन करेगा, वो तो ये कर सकते हैं अगर कोई गवर्नमेंट चाहे तो, लेकिन पार्लियामेंट इज सुप्रीम। जो इज्तिमाई आपकी सोच है उसका नेमुल बदल कोई नहीं है, जिसमें पूरे मुआशरे की उसमें नुमाइंदगी हो, हर शख्स खुल के डिबेट करे, जो किसी भी पार्लिमानी निज़ाम का एक खासा है, उसमें पार्लियामेंट इज सुप्रीम, वो कानून बनाएगी। अगर कोई कानून उसके बाद भी इस सारे प्रोसेस के बाद ऐसा होता है या उस कानून का कोई प्रोविजन ऐसा होता है कि जिसके बारे में कोई भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ये गुमान करे कि जी ये मेरी राय के मुताबिक ये इस्लामी नहीं है, वो सही होना या गलत होने की बात नहीं हो रही, सिर्फ किसी की राय दे अपनी राय में, तो वो उससे मुताल्लिक अपने दलाइल लेकर शरीयत पिटीशन मिडिल शरीयत कोर्ट में ला सकता है। आर्टिकल 203 वो वहां फाइल कर सकता है, जो कि स्पेशल जुरिसडिक्शन है। ये जो जुरिसडिक्शन के हवाले से एक सवाल हुआ था, अब ये बात आप एक समझ लें, क्योंकि आपने शायद सुना हुआ भी हो और आइंदा भी सुनने में आए कि जो जुरिस्प्रूडेंस आप सबने पढ़ी हुई है, सिर्फ मैं आपकी मेमोरी थोड़ी सी रिफ्रेश कर दूं कि जुरिस्डिक्शन जो है कोर्ट्स की वो दो किस्मों की होती है। एक जुरिस्डिक्शन इन पर्सोनम और दूसरी जुरिस्डिक्शन इन रेम। जुरिस्डिक्शन इन पर्सोनम ये होती है जो हर एक कोर्ट की है, जहां दो पार्टीज आपस में मुतसादिम होती हैं किसी एक बात पर, इख्तलाफी बात पर, और वो अपने आप को सरेंडर करती हैं कोर्ट के सामने कि जी इसमें ये मेरा हक है, इसने मेरा हक मारा है, मुझे मेरा हक दिलाया गया है। हक मारने वाला कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है इल्ज़ाम के तौर पर, दो इनफरादी शख्सियात भी हो सकती हैं, दो कंपनीज भी हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली दो पार्टीज कहलाती हैं वो, और वो जो फैसला होता है उस अदालत का जुरिस्डिक्शन इन पर्सोनम इस्तेमाल करते हुए ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट तक, नीचे सिविल कोर्ट से लेकर, वो उस मुकदमे को डिसाइड कर रहा होता है, जो कि उसी तरह के बाद में मुकदमा अगर कोई हो, अगर वो हायर जुरिस्डिक्शन से हो गया कोर्ट, तो वो प्रेसिडेंस के तौर पर बन जाता है, बन सकता है। ये जुरिस्डिक्शन इन पर्सोनम कहलाती है। इसके अलावा कुछ कोर्ट्स होती हैं जो स्पेशलाइज्ड कोर्ट होती हैं, वो किसी खास नौइयत के मुकदमात जो हैं उनको, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए कोई कोर्ट होती है, टेररिज्म के केसेस के लिए कोर्ट, लेकिन बुनियादी तौर पे उनमें भी जो जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल होती है वो पर्सोनम ही होती है, लेकिन वो स्पेशलाइज हो जाती है कि जनरल से ज़्यादा उसमें जजेस की क्वालिफिकेशन भी मुख्तलिफ हो जाती है, पार्टीज़ के क्योंकि उनके मसाइल की नौइयत भी मुख्तलिफ होती है, लॉ भी स्पेशल होता है, तो उनकी हद तक होता है। ये सब इन पर्सोनम कर रहे होते हैं। सिर्फ जुरिस्डिक्शन इन रेम ये कहते हैं कि जिसमें ये कि वन अगेंस्ट ऑल द वर्ल्ड, अगेंस्ट एवरीबडी एल्स, कि आप डिक्लेरेशन जो है वो जो भी आएगी इस मुकदमे में वो उसका इतलाक सब पे होगा, पूरे माशरे पे होगा। यानी कि इसको इन रेम इसलिए स्पेशल है और यूनिक है
اور یہ بھی کوئی اور مثال دنیا میں نہیں ملتی، اور بالخصوص اسلامک لا کے حوالے سے، کہ اگر آپ نے ایک مسئلہ چھیڑا، اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا اس کا اطلاق پورے معاشرے میں ہوگا، کیونکہ اٹ ریلیٹس ٹو سم لا اور پروویژن آف لا. جیسے ایک کسی سے آپ نے سوال کیا تھا کہ سود کے حوالے سے، سود کے حوالے سے وہ ٹیکنیکلی ایک مقدمہ یا چند مقدمات تھے، پٹیشن تھی کہ جنہوں نے کہا کہ جو بینکنگ انٹرسٹ ہے جس لا کے تحت یہ چل رہا ہے، یہ لفظ انٹرسٹ جو ہے ربا کے مساوی ہے یا اس کا نیم البدل ہے، لہذا یہ حرام ہونا چاہیے. اس کا فیصلہ جو ہوا الحمدللہ، اس کا اطلاق 25 کروڑ عوام پہ ہوگا. آپ کا پورا بینکنگ سیکٹر، فائنانس سیکٹر پورا ٹرانسفارم ہو گیا. اب یہ فرق ہے ان پرسانوں میں اور ریم میں. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ نے اکثر سنا ہوگا سوشل میڈیا کا دور ہے، جو کہ میری رائے میں مجموعی طور پہ پازیٹیو چیز ہے، اچھی چیز ہے، لیکن ہر چیز کی طرح اس میں بھی کچھ قباحتیں ہو سکتی ہیں. چاہے وہ بھی ہوں تو لوگ زیادہ تحقیق نہیں کرتے اور چل جو ہے وہ آتے ہیں. یہ اس کا پہلو ایسا ہے جس میں احتیاط برتنی چاہیے. مجموعی طور پہ اٹ از گڈ فار ایوری کنٹری اینڈ ایوری سوسائٹی کہ آپ کو ایک ہیلدی چیزیں جو ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں ہر قسم کی رائے. اس کے حوالے سے آپ کو سننے میں آیا ہوگا اکثر جی یہاں پہ اتنے مقدمے، تعداد اتنی ہے، اتنا کیس، اتنا پر کیس ہو کیلکولیٹ کر کے وہ اب ہر کیس میں مطلب انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کے اگر عدالت میں کیس اتنے پڑے ہیں، اس کا بجٹ اتنا ہے تو یہ اتنا آ رہا ہے. یہ کیلکولیشن کسی بھی عدالت کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. چیز کی اپنی امپورٹنس پیدا ہوتی ہے، اور اس کی تو بالکل ایسے نہیں ہو سکتی کہ ایک شریف کورٹ کے حوالے سے کہ ایک کیس جو ہوگا اس کی امپلیمنٹیشن، اس کا امپیکٹ جو ہوگا وہ پوری سوسائٹی کے لیے گویا وہ ایک کیس نہیں ہوتا، اس کا کروڑوں سے ملٹیپلائی کر اس کا امپیکٹ ہے. جیسے مثال سود کی ہے، اب سود کا الحمدللہ فیصلہ ہے، لکلی اللہ کی توفیق سے آئی ایم دا آتھر آف دیٹ ججمنٹ. اس میں ہم نے 5 سال کا ٹائم لیا کہ 5 سال میں اس اکانومی سے بینکنگ انٹرسٹ ختم ہو جانا چاہیے. 5 سال کا کیوں دیا؟ اس پہ بھی اس وقت کوئی باتیں تھیں، اب تو نہیں الحمدللہ، کہ ایک اسلام کا پرنسپل ہے کہ تدریج جسے کہتے ہیں، گریجولی کوئی چیز جو نافذ کرنی ہے، اگر معاشرے میں بہت رج بس گئی ہے، اس کو ختم کرنا ہے تو یک لخت اگر ختم کریں گے تو ایک اور خرابی پیدا ہو جائے گی. جیسے مثال اس کی شراب کی حرمت ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ گریجولی ختم کی گئی. تو اسی طرح یہ بھی سود جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کے متصادم ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن اس کو ختم کرنا جو ہے وہ ایک ایونٹ نہیں ہو سکتا تھا، اٹ شوڈ بی اے پروسیس. تو اس میں اس لیے 5 سال دیے گئے. اور 5 سال کیوں دیے گئے اور کس طرح دیے گئے، اس کا کرائٹیریا وائی 5 years وائی ناٹ 4 or 6. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا، اس کی بہت تفصیلی اس کی وہ ہوئی تھی ہیئرنگ کئی، ویسے تو مجموعی طور پر 10 سالوں پہ وہ مقدمہ چلتا رہا، لیکن جو فائنل ہیئرنگ بھی ہوئی وہ بھی کافی لمبی، اس کی کئی متعدد پیش ہو. تو اس میں دیکھا یہ گیا کہ ہماری اکانومی میں، پاکستان میں ایک مطلب کتنے اس وقت کچھ بینک اسلامک تھے، کچھ نہیں تھے، تو ایک ہمارے سامنے مثال یہ آئی کہ ایک بینک جس کا اب تو خیر کیونکہ وہ آئی گیا، اس میں لکھا ہوئی ہے کہ فیصل اسلامک بینک ایسا تھا اس وقت، جو کہ میڈیم سائز بینک ہے، جس نے خود یہ فیصلہ کیا اپنے طور پہ، کوئی ان پہ جبر نہیں تھا. اس مقدمے سے پہلے کی بات ہے کہ ہم نے کنورٹ ہونا ہے اسلامک بینکنگ پہ کنونشل بینک سے، اور خود ہی انہوں نے یہ طے کر لیا اپنے لیے کہ ہم 5 سال میں
कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएंगे और 5 साल में फिर वो हो भी गए। तो हमारे पास एक बेंच मार्क आ गया कि इस इकोनॉमी में अगर कोई बैंक ये चाहता है कि हम कन्वर्ट हों या उसको कहा जाए कन्वर्ट हो, तो 5 साल इज अ रीजनेबल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फॉर अस इट इज प्रेजेंट। तो वो हमने इसलिए उसमें 5 साल रख दिए। फिर दूसरी बात ये कि ये वो फैसला है यूनिक इन इट्स कि जो 26वीं तरमीम आई उसमें ये जो तारीख तय की गई थी 5 साल की, वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गई। उसमें हमने कहा था कि 31 दिसंबर 2027 तक खत्म, 5 साल पूरे हो रहे हैं, खत्म हो जाना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये कहा कि अगले दिन जब हम सुबह उठें यानी कि 1 जनवरी 2028 को, तो ये ख़त्म हो जाना चाहिए। वो साल 5 साल का टाइम उसको, ये भी पहली दफ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में कि वो एक अदालती फैसले को मद्देनज़र रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट और एक टाइम फ्रेम डाल दिया गया, जिस पे आज की तारीख में तकरीबन 28.5% ऑफ बैंकिंग सेक्टर जो है पाकिस्तान का, वो कन्वर्ट हो चुका है ऑन इस्लामिक बैंकिंग, कन्वेंशनल बैंकिंग से। अच्छा, ये भी आप लोगों ने सुना होगा, शायद अभी तक सवाल नहीं आया लेकिन फौरन अभी किसी के जहन में आ चुका होगा कि जी ये तो वो एक ही बैंकिंग है, हीला है, वो है, इस तरह की बातें। तो इसमें मोटी सी बात मैं आपको कर दूं कि जब आप इस्लामिक बैंकिंग की बात करते हैं तो मतलब ग्लोबली आप उसको 4.5 ट्रिलियन डॉलर के सेक्टर की बात कर रहे हैं, किसी छोटे सेक्टर की बात नहीं कर रहे। मतलब बैंकिंग सेक्टर तो खैर इससे भी बहुत बड़ा है, लेकिन जो उसमें जो सेगमेंट है इस्लामिक फाइनेंस और इस्लामिक बैंकिंग का, वो ये मोहतात बता रहा हूँ। बाकी जो कुछ स्टडीज हैं वो इससे भी वो बता रहे हैं, जो सबसे मिनिमम है दैट इज 4.5 ट्रिलियन डॉलर, कि छोटी उसकी बात नहीं हो रही। और कई ममालिक ऐसे हैं, बल्कि इदारे भी ऐसे हैं जिनकी पॉलिसी सिंस 2015 वो अब उस वक्त से अब तक टूवर्ड्स इस्लामिक बैंकिंग इज इंक्लूसिव, कि उनकी अगर कोई ये कहे कि जी हमने इस्लामिक बैंकिंग करनी है या आपसे कर्जा लेना है इस्लामिक उसूलों पे, तो या इन्वेस्टमेंट करनी है किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो वो इस्लामिक प्रिंसिपल जो होगी तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड सो ऑन। यानी कि जो शायद इसमें कबात प्रोपोगेशन की हो कि जिस तरह इसको बयान करना चाहिए उन लोगों को जो इसके प्रैक्टिशनर हैं या जिनसे लोग तवक्को या कौम करती है, वो शायद खुद भी इतना नहीं समझते या इस तरह उनको फुर्सत नहीं है कि इस तरह समझाया जाए। जो ये इसकी हकीकत है और मुस्बत बात है, और फ़र्क समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि अगर इसकी मुखालफत है कहीं से किसी सेक्टर की किसी एक सेगमेंट से, तो इसका मतलब है देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन, कोई एक फ़र्क तो है कहीं ना कहीं, जो कि एक इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट हो जाएगा और बैंकिंग का, लिहाजा बात इधर से उधर चली जाएगी। लेकिन मोटी सी बतौर वकील आपको ये मोटी मोटी बातें समझ लेना जो है वो ज़रूरी है। अभी तक अगर कोई और सवाल हो आपके जहन में तो वो आप कर सकते हैं। एक इनका पहले खड़ा हुआ। Sir, my question is this, that Pakistan take loan from IMF, World Bank, तो हम तो लेते हैं, we are मतलब उस पे heavy और कौन देते हैं interest, तो how it would be compatible the international main banking and international institution और साथ हमारा Islamic banking? चलो हाँ। So my question is that according to the Islamic jurists, there are multiple conditions, multiple essential elements for a person to become a qazi, judge. उसमें है knowledge of Arabic, knowledge of Islamic law, and such and such. And I understand the purpose of the Federal Shariat Court is to bring the legal system or certain laws into complicity with Islamic law, or
as far as the constitution is concerned, to the injunctions of the Quran and Sunnah. My question is that in many cases, the judges of the Federal Sharia Court are usually professors of Islamic studies, or are usually lawyers or retired judges of the High Court who have mostly, with respect of course, have never done much cases in Islamic law. In such a case, yes, obviously I understand you bring in jurisconsults, big scholars of Islamic law. Why not put those same scholars as judges? That's my question. اور کوئی سوال؟ ججمنٹ ان ریم اور پرسونم کی آپ نے ججمنٹ ان پرسونم اور ریم یا اگر آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی فیصلہ ہو جائے گا تو سب پہ لاگو، تو کیا جو ہمارے ہائی کورٹ میں ریٹس لگی ہوتی ہے کسی کیسز کی، اگر کوئی اس میں 10-12 لوگ ہیں اور ایک بندہ اس میں شامل نہیں ہے، اگر کوئی فیصلہ ہو چکا تو کیا وہ جو اس میں پارٹی نہیں ہے اس پہ بھی لاگو ہوگا؟ تو پھر اس کا اثر میں بس سمجھ گیا. پہلے میرا خیال یہی جواب آپ کا بڑا پریکٹیکل ہے، اس لیے تھوڑا سا فرق جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک چیز ہوتی ہے پریسیڈنس. جو بھی لا اور جو بھی فیصلہ کوئی عدالت کرتی ہے وہ فیصلہ اس کا اطلاق امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے تھرو کورٹ وہ ان پارٹیز کے درمیان ہوتی ہے، مزید کسی پہ نہیں ہوتی. ہاں اس سے متعلق اگر کوئی معاملہ آتا ہے جو جس کے فیکٹس اس کے قریب ترین ہوتے ہیں تو وہ ریفرنس کے طور پہ بطور پریسیڈنس پیش کیا جا سکتا ہے، ادھر وے ادھر ہو. تو یہ فرق ہے. جو جورسڈکشن ان ریم ہے اس کی نوعیت اس سے ذرا سی مختلف ہے. وہ یہ کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اس میں یہ دو پارٹیز کا نہیں ہوتا کہ یعنی کہ ایک شخص آفتاب صاحب نے آپ نے دعویٰ کیا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب آپ کے لیے سود فری ہے، آپ نہیں دیں گے. اس میں جو یہ میں سود کی مثال دے رہا ہوں یا کوئی اور کیس بھی ہو، اس میں یہ پھر معاملہ یہ ہوگا کہ اب یہ طے ہو گیا، اب یہ قانون یا قانون کی کوئی شک جو ہے اب یہ ایگزسٹ نہیں کرتی یا یہ کرتی رہے گی، تو اس کا اطلاق پوری سوسائٹی میں ہوگا. فرق واضح ہو گیا. اچھا، آپ کا سوال جو ہے ریگارڈنگ دی کوالیفیکیشن آف ججز ان اینی کورٹ اینڈ اسپیشلی فیڈرل شیریع کورٹ، جو بھی اس کی کوالیفیکیشن ہے ان کی ججز کی، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. فیڈرل شیریع کورٹ تمام اوپر سے لے کے نیچے تک ان سب کی کوالیفیکیشن جو بھی لکھی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن میں اسی کے مطابق ہوتا ہے، اس سے کم زیادہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا وہ جو وہاں ہے وہیں ہوگا. آپ کا سوال رہ گیا وہ یہ کہ بلکہ اس میں ایک اور بات یہ جو آپ کا جو ہے نا جورس کنسلٹ والا وہ بھی ایک اس میں پروویژن ایڈیشنل اسی لیے ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی اسپیشلائزڈ کہیں ضرورت پڑے ہوتا ہے. ہر معاملہ مختلف ہو سکتا ہے. جیسے سود کے کیسز میں آپ کو درجنوں سے زیادہ کئی درجن اسپیشلائزڈ جورسٹ جو تھے اپنی اپنی ان کی اوپینین دیے گئے. وہ اس میں سارے ججمنٹ سے پہلے ان سب کا نام لکھا جاتا ہے. اچھا، اب آپ کا سوال رہ گیا کہ جی کیا فرق ہے. لیکن اس وقت ہماری اس وقت ناؤ اس وقت اسٹیٹس یہ ہے کہ ججمنٹ ایک آ چکی. اس مملکت میں اب فائنینشیل سسٹم میں 5 سال کے اندر کنورٹ ہونا ہے. آج کی تاریخ تک تقریباً 30% یا 28.5% بینکنگ سیکٹر کنورٹ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ بھی یہ فلی اور جو پارٹلی ہے، آپ اگر سڑک پہ جائیں یا کبھی آپ اگر سے مشاہدہ کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بینک ایسا نہیں ہے کہ جس کی اسلامک بینکنگ کی برانچ یا ونڈو نہ ہو. انٹرسٹنگلی وہ بھی بینک جنہوں نے شاید اپیل کی بھی ہو ان کی بھی اسلامک بینکنگ ہو ہے. یعنی کہ یہ ایک مارکیٹ ڈیمانڈ بھی ہے اس طرح سے آگے ہے. ہاں، اب یہ بات ہے کہ جو آپ نے انٹرنیشنل ڈیلنگ کرنی ہے یہ کام جو ہے وہ آپ کی گورنمنٹ نے کرنا ہے. کیسے کر رہے ہیں؟ لیکن جو میں نے وہ بتا دیا کہ انٹرنیشنلی ایز اے پالیسی کہ
کہیں یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ نے لازمی یہی لینا ہے. ظاہر ہے گورنمنٹ نے پریکٹیکل اینگل سے سوچنا ہے, جو بھی سوچنا ہے وہ ان کا کام ہے. یہ تو اب جب یہ 5 سال انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. لیکن ٹل ڈیٹ اس دفعہ کا جو بجٹ ہے اس میں بہت ہی تھورو اور بہت اچھی اسٹڈی اس طرح سے کہ کس طرح یہ اکانومی جو ہے وہ انٹرسٹ فری جا رہی ہے. یہ اس وقت کی ڈائریکشن یہ ہم اسی پہ تبصرہ کر سکتے ہیں. اور کوئی سوال اگر ہے سر یہ جو بینکنگ کے بارے میں اور اوور آل ایسا ایک امپریشن ہے کہ بینک پھر چلے گا کیسے؟ اگر دوسرے سعودیہ میں اگر فرض کیا بینکنگ کا کنسیپٹ انہوں نے دیا ہوا ہے تو انہوں نے اس کے ویزا ویز اور کوئی ایسے جو پروڈکٹس ہیں وہ انٹروڈیوس کیے ہوئے ہیں. سروس چارجز ہے, یہ یوٹیلیٹی چارجز ہے, فلانا چارجز ہے, فلانا, اس میں کور کر لیتے ہیں اپنا. وجہ یہ کہ ان کے بل آتے ہیں, ان کی سیلریز جاتی ہیں امپلائیز کو, وہ کدھر سے وہ پھر میٹ آؤٹ کریں گے؟ اس کو کرنے کے لیے نام بدل دیتے ہیں. باقی تو یہ میں اچھا, کیونکہ آپ عمر کے بڑے ہیں لیکن کیونکہ ابھی وکیل نئے ہیں تو میں آپ کو اسی حساب سے وکالت کے حساب سے بچہ سمجھ کے جواب دوں گا, برا نہ مانیے گا. ایک تو آپ سو رہے تھے, پہلی بات وہ نظر آ رہے تھے سامنے. دوسرا یہ کہ پہلا بھی آپ کا سیاسی جواب تھا, اور یہ جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب میں تفصیلی دے چکا ہوں, میں پھر بتا دیتا ہوں. یہ جو کہا جاتا ہے, جو انہوں نے سوال کیا اس کو واضح طور پہ اگر میں کہہ دوں کہ جی یہ ایک اسلامک بینکنگ کچھ نہیں, یہ ہیلا ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. اگر اس کی ریزسٹنس کنونشنل بینکنگ کی طرف ہے تو دیر ہیز ٹو بی سم ڈفرنس. یہ آپ کو سوچنا چاہیے. جو اکانومسٹ آپ کو بہت اچھی طریقے سے بتا سکتے ہیں کیوں اتنا زور لگ رہا ہے, کیوں اتنا ریزسٹنس دی گئی. ہاں, موٹا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کیا اسلامک فائنانس ہے کیا, یہ آپ نوٹ کر لیں. اور اگر آپ کا شوق ہے تو اس میں مزید پڑھ لیں, نیٹ پہ اویلیبل ہے اور بہت اچھی اسٹڈیز اس میں موجود ہے. بنیادی 4-5 باتیں ذہن میں رکھ لیں آپ سب لوگ بھی, اور آپ خاص طور سے. نمبر 1 کہ کوئی بھی ایسی ٹرانزیکشن, لین دین کا معاملہ جو کہ کسی حرام کام کا نہ ہو, حرام سروسز یا حرام گڈز اس میں انوالو نہ ہو, شرعاً جائز کام ہو. نمبر 1 پہلی شرط یہ ہے. نمبر 2 یہ کہ وہ ٹرانزیکشن جو ہو وہ ایسڈ بیس ہو, پیسے سے پیسہ نہ لیا جا رہا ہو. یہ بنیادی فرق ہے. یہ اگر نہیں سمجھ آیا تو میں کوئی مزید بتا دوں گا کہ ایسڈ بیس ہو, کہ آپ نے یہ نہیں ہوا کہ یہ لو پیسے اور مجھے اتنے پیسے دے دینا. یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ چیز چاہیے تو فلاں چیز لو, چیز انوالو ہو. یعنی کہ اسلامک اکنامکس کا مطمع نظر یہ ہے کہ اس میں اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ سے زیادہ ہو, بجائے اس کے کہ ارتکاز دولت ہو. کہ ایک امیر آدمی یہ نہ کرے کہ کسی ایک سے پیسہ 13% پہ لے کے 17% پہ دے دے جو کنونشنل بینکنگ کرتے ہیں, بلکہ اس میں ایکچوئل اکنامک ایکٹیویٹی ود ایکچوئل ایسٹ انوالو ہوں کہیں نہ کہیں, گارنٹیڈ. دوسری بات کہ یہ کہ پروفٹ اور رسک اس میں شیئرنگ ہو. پروفٹ ہو رہا ہے اس میں بھی, اور رسک اگر ہوگا تو اس میں بھی شیئرنگ کا مطلب پورا واضح طور پہ یہ پروویژن موجود ہو. ظاہر ہے کہ کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ اسے نقصان ہی ہو. ہر ایک شخص جو چاہے گا وہ بزنس ایسا کرنا چاہے گا جو فائدہ ہو. یہ تصور کرنا کہ جی اگر پروفٹ گارنٹیڈ ہے تو یہ ان اسلامک ہو گیا, نہیں. صرف آپ کی یہ پروویژن ہونی چاہیے کہ رسک اینڈ پروفٹ شیئرنگ کی گنجائش موجود ہو لیگلی. یہ ایک موٹی بات. اور آخری بات 5ویں یہ کہ اس میں غرر نہ ہو, انسرٹینٹی نہ ہو, ڈیفینیٹ کلیئر بات ہو. کوئی آپ جوا نہیں کھیل رہے, یا کوئی لاٹری نہیں نکال رہے, یا کوئی اور ایسی وہ چیز نہیں ہے کہ جو
जिसमें कहीं ना कहीं शक व शुबा आ सके ट्रांजैक्शन में, नंबर्स में, डिजिट्स में। तो ये जो चीज़ें जब इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन होगी तो वो सूद से पाक होगी। इसीलिए सूद की एक डेफिनेशन इसीलिए नहीं है, प्रिंसिपल, इस्लाम प्रिंसिपल की बात करता है, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी सारी या उसका कोई भी एस्पेक्ट जो है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है, डेवलप हो रहा है। आज से 200 साल पहले बैंकिंग का लफ्ज़ ही मौजूद नहीं था दुनिया में, जो आज मौजूद है जिस तरह है। उससे 300 साल पहले ये करेंसी नोट्स मौजूद नहीं थे। ये अच्छा, डिजिटल करेंसी अब आ रही है और आगे हम क्रिप्टो करेंसी की तरफ जा रहे हैं। ये सारी इकोनॉमिक्स में हो रहा है। तो लिहाजा हमने जब बात करनी है इस्लाम के हवाले से न सिर्फ सूद की बल्कि इस्लाम के किसी भी पहलू की, वो आपने प्रिंसिपल्स पे करनी है कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। अगर उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है तो फिर आप उस पर सवाल उठा सकते हैं, अगर उसकी नहीं हो रही तो फिर वो चीज़ जायज़ है। मेरा ख्याल है समझ आ गया। यार को किसी और को कर लेना। सर, इस्लामिक नजरियाती कौंसिल के जो ओपिनियन है वो कोर्ट में बाइंडिंग है? किसी पे भी बाइंडिंग नहीं, कोर्ट पे क्या। पहले मैंने अर्ज किया आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी रिकमेंडेटरी ओपिनियन, रिकमेंडेशन, उस पर अमल करना। और क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अच्छी लिटिगेंट समझी जाती है, उसको जब ये वो खाली राय बराए राय नहीं ले रही होती, वो संजीदा उसमें हर बात में होती है गवर्नमेंट। उसको जब कोर्ट का ऑर्डर जाता है तो वो उसमें सबसे अच्छी उसकी कंप्लायंस करती है। जब कोई ओपिनियन कोई ऐसे इदारे से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वहाँ से ओपिनियन आएगा तो वो कि असलन वो रिकमेंडेटरी है, लेकिन उसको फॉलो करना गवर्नमेंट ऑब्लाइज होती है। और कोई जमा आगे आ जाओ, मैं ज़रा यहाँ वकील शर्माते मरवाते नहीं हैं। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर इस्लामिक बैंक में भी पैसे रखवाए जाए तो आमतौर पे ऐसा नहीं होता कि नुकसान हो जाएगा, उसमें भी प्रॉफिट ही हासिल होता है। वेरी करता है, कभी कम प्रॉफिट होगा, कभी ज़्यादा होगा, लेकिन कभी नुकसान होता है देखा नहीं गया। कोई नुकसान करता है अपना कोई ऐसी जगह जमा कराएगा जहाँ नुकसान हो। तो सर ये इसमें वो रिस्क वाला फैक्टर फिर नहीं भाई है? कम, मैंने वो बात तुमने घर और फिर बैठ जाए ट्रांजैक्शन में उस रिस्क होने का एहतमाल होना ज़रूरी है। रिस्क होना वाजिब नहीं, मतलब नुकसान होना वाजिब नहीं है। मतलब इट कैन फ्लक्चुएट, आपका प्रॉफिट कम ज़्यादा हो सकता है। ये नहीं है कि जी इधर एक 17 का मतलब 17 है, 17 16.5 भी हो सकता है, 17.5 भी हो सकता है। रिस्क नहीं होता। हर शख्स दुनिया में कारोबार नफ़े के लिए करता है। तो ये तसव्वुर करना कि अगर आपका रिस्क नुकसान नहीं हो रहा, कल में कंगाल नहीं हो गया, तो ये इस्लामिक नहीं है, ये तसव्वुर गलत है, तसव्वुर गलत है। सर, ये करंट और ये सेविंग अकाउंट में जो हम पैसे डालते हैं, वो सेविंग अभी मैं 20,000 रुपये अकाउंट में डाल देता हूँ और ये 5 साल में उसमें 5% शरह के साथ प्रॉफिट की मद में मैं हासिल करता हूँ। क्या ये इस्लामिक रूल्स के अगेंस्ट नहीं है? अच्छा, अब मुझे शक ये हो रहा है कि सब सो रहे हैं। सच्ची बात है। एक तो ये कि इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग इस वक्त पाकिस्तान में पैरेलल चल रही हैं। ठीक, मुझे नहीं पता आप कौन सी उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने किसी इस्लामिक बैंकिंग के अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं, उसके हिसाब से आपको प्रोपोर्शनल शेयर मिल रहा है, जिसमें वो कम ज़्यादा होता है, जिसमें रिस्क भी होता है और प्रॉफिट भी होता है, कम भी ज़्यादा भी, तो वो इस्लामिक है। वो जितना भी आ जाए। मजा आ गई सर? अब बताएं। Sir, my question has to do with the tangibility of asset. Islamic law में ये principle है कि asset has to be tangible. And Mufti Taqi Usmani का recent fatwa है, in which he said कि cryptocurrency is not permitted due to not being tangible. So does this also apply to stock trade and digital currency? एक तो तकी उस्मानी साहब
इतनी बड़ी शख्सियत है, अभी उनका फतवा है तो मुनासिब नहीं होगा कि मैं उस पर कोई राय नहीं जी सर। और सिर्फ आपकी इत्तला के लिए, अगर आप उसको पढ़ना चाह, आपने वो पढ़ा है? नहीं पढ़ा, क्योंकि वो आया नहीं अभी तफसील। सर उसकी तमाम रिपोर्ट है वह कोई अखबारी खबर पढ़ी है, फतवा पढ़ा है मियाँ? सर उन्होंने बोले कि दिस इज रिप्रोड्यूस फ्रॉम द फतवा इटसेल्फ। फतवे की इबारत पढ़ी है, सर हाँ या ना? नहीं सर वो नहीं पढ़ी, लेकिन उन्होंने बोले इट इज रिप्रोड्यूस फ्रॉम द फतवा इटसेल्फ। उन्होंने ये भाई किसी ने बयान फरमाया है उनका फतवा, आपने वो फतवा पढ़ा है? नो नॉट द ओरिजिनल अगर वो फतवा, लेकिन मैंने पढ़ने कहा के- आपसे मैं पूछूं। कभी पढ़ लें, फिर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सर जनरल जो प्रिंसिपल है ESPs का, अब मैं बता देता हूँ। जनरल प्रिंसिपल जनरल प्रिंसिपल जो है वो मैं 5 बता चुका हूँ। जी वो सर। जिस चीज़ में होंगे वो उससे पाक होगा। नहीं सर टेंजिबिलिटी भी सर उसमें इन्वॉल्व है। टेंजिबिलिटी के बारे में भी 2 राय हैं। उसके राय जो आपको इस हवाले से 2 आ रहा है, वो ये कहते हैं कि जी क्रिप्टो करेंसी का इज इट करेंसी और नॉट, यस सर। ये बहस है। और इज इट अ राइट, ये हक है किसी का या नहीं हक है, उसके भी ऊपर मौजूद तफसीली फतावा उलमा के मौजूद है। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो उसको देख लें कि इस मसले को फ़िलहाल 2 एंगल से देखा जा रहा है कि आया इसको करेंसी देखा जाए या इसको हक देखा जाए। मोटी सी बात, इसको इससे कतई नज़र कि मैं नहीं कह रहा कि इस पे क्या है, अगर आपका कोई हक है किसी चीज़ पर तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा ये हक तुम ले लो और इसके बदले मुझे फ़लाँ हक दे दो या फ़लाँ चीज़ दे दो। ये ट्रांजैक्शन हो सकती है अगर वो जायज़ बाकी पूरे कर रहा है। तो ये बहस अभी चल रही है, इट इज़ ऑन गोइंग डिबेट। और आगे आ जाओ, मैं आगे आ जाओ। Sir, when we talk about conventional banking, it comes in our mind that it's a system developed by Jews of the world, Rothschild family. And Rothschild. Rothschild. Yes. And how can we elaborate that Islamic banking here in Pakistan doesn't originate from that very principles that are applied in that conventional banking, and it's a system of Jews, and how can they help us with Islamic values? मेरा भी सवाल इसी से मिलती जुलती बात है। वो सर ये है, इजाज़त है सर? जी जी प्लीज़। हाँ अच्छा, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि सूदी निज़ाम जो है ये यहूदी जब नबी अलैहिस्सलाम मदीना तशरीफ लाए तो वहाँ यहूदी मौजूद थे और यहूदी सूदी मुख्तसर कर लेना था, हाँ, मैं मुख्तसर है, मुझे पता है। अब वो मुख्तसर कर रहा हूँ। अब मेरा सवाल ये है कि जो इस्लाम ने मुशारका मुदारबे का कॉन्सेप्ट दिया, क्या मुस्लिम हिस्ट्री थ्रू आउट दी 1400 ईयर्स क्या मुसलमानों ने इस पर कोई काम किया है? शायद काम नहीं किया। किस चीज़ पे? ये मुशारका मुदारबा, रिबा, अल्टरनेटिव ऑफ रिबा। अल्टरनेटिव ऑफ रिबा, पहले तो वो रॉथशाइल्ड वाली बात कर दूं। अच्छा, उससे पहले एक बात सबके लिए कर दूं जो लोग नहीं, वकील एक अपनी आदत बनाने की सुनी सुनाई पे नहीं चलता, पढ़ लिख के चलता है। कोई बात जब वो करता है, अगर आप बगैर पढ़े अदालत में चले जाएंगे तो बहुत जिल्लत हो सकती है। ज़रूरी नहीं शायद बच भी जाए, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर एम्बेरसमेंट होती है। अगर मैं ये सवाल करूं कि आप लोग जितने बैठे हुए हैं या जिसने सवाल किया वो कितने लोगों ने जो ये सूद की जजमेंट आई है वो पढ़ी है? हाथ खड़ा कर। एक ने भी। तो बस ये इंडिकेशन दे रहा हूँ, मैं मजीद नहीं कहना चाह रहा इस पर। एक सुनी सुनाई बातों से ये रवैया बदले। अगर आपने अच्छा वकील बनना है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स का एक मतलब ये भी है जो रोहित साहब ने शुरू कराया हुआ है माशाल्लाह, बार काउंसिल ने कर रहा है कि अच्छे वकील पैदा हो। वकील आम आदमी से
معاشرے میں مختلف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے. آپ سب نے اپنی اپنی فیملیز میں LLB جب کیا ہوگا تو یہ بات سنی ہوگی وہ جی بڑا پڑھا لکھا ہو گیا تھوڑا بہت. یہ سنا ہے سب؟ اگر نہیں سنا تو بڑی عجیب بات ہے, لیکن سب چیز سنتے ہیں اس طرح. تو وہ اور آدمی فیل کرتا ہے, تو لہذا اپنے رویے سے وہ ثابت بھی کرنا چاہیے کہ آپ جب بات کریں تو سننے والے کو, آپ کے بھائی کو, آپ کے کزن کو, آپ کے دوست کو, آپ کے والدین کو, معاشرے کو یہ احساس ہو کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی بول رہا ہے, یہ جو کہہ رہا ہے اس کے پیچھے وزن ہے, یہ گپ نہیں مار رہا. اگر سنی سنائی بات کرے گا تو پھر سنی سنائی ہوگی, اس نے بھی سنی ہوئی, آپ نے بھی سنی ہے, وہ بھی سنا رہا ہے, آپ بھی سنا رہے, کام چل رہا ہے. یوں نہیں ہونا چاہیے. جو روت چائلڈ والی بات ہے اور یہودیوں والی بات ہے, یہ ساری کیونکہ میں نے اس لیے تمیز باندھی کہ تھوڑا سا اس کا اشارتاً اور بلکہ وضاحتاً بھی ذکر ہے ہماری ریلیونٹ میں, وہ یہ کہ جس طرح سود حرام اسلام میں ہے اسی طرح یہ بائبل میں بھی ہے لکھا. عیسائیوں کے لیے بھی اتنا ہی حرام ہے, یہودیوں کے لیے بھی اتنا ہی حرام تھا. اور اسلام سے آنے سے پہلے جو اس کے بعد کچھ عرصے تک یورپ میں پھر یہ انہوں نے فیصلہ کیا عیسائی دنیا نے کہ کیونکہ یہ حرام ہے لہذا ہم نہیں لے سکتے, البتہ یہودی لے سکتے. تو لہذا ان پہ کچھ فیملیز روت چائلڈ اینڈ سو آن اس طرح کی انہوں نے اس سے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ایک ایکسپلائٹیٹو, بالکل کلیئرلی میں کہہ رہا ہوں, ایکسپلائٹیٹو ایک نظام پیسے کا انہوں نے انٹروڈیوس کرایا جس کا فائدہ اٹھایا. کیونکہ وہ باقی دنیا اس سے دور رہی تو اوور دا پیریڈ اور اوور دا سینچریز ان کی منوپلی اس پہ ہو گئی, جو ابھی تک قائم ہے. اسی لیے جو یہ اسلامک بینکنگ کی بات کی جا رہی ہے وہ اسی لیے اتنی اہم ہے, اسی لیے اتنی مشکل بھی شاید. یہ جو یہ فیصلہ تھا اس کا یہ کوئی مطلب اتنی اچھی بات نہیں ہے, ایک لحاظ سے اچھی بھی نہیں ہے اور دوسری لحاظ سے بہت ہی اچھی ہے کہ اٹ ٹک مور دین 30 years ٹو ڈیسائڈ. کہ اس کی ریزسٹنس اتنی تھی لیکن الحمدللہ ہو گیا اور اب اس پہ اسلامک بینکنگ کی طرف وہ ہے. اور پھر میں دہراؤں گا کہ آپ اس کو وہ یہ نہ سمجھیں کہ جی یہ اسی سیکٹر کا جو بڑا اسلامک جو بینکنگ سیکٹر ہے اس میں ایک پورشن جو ہے, دنیا کی بات کر رہا ہوں, وہ $4.5 ٹریلین کا سیکٹر ہے, جو چھوٹی رقم نہیں ہوتی کسی بھی اکانومی کے لیے یا کسی بھی سیکٹر کے لیے. تو یہ الحمدللہ اس طرف اس کی ریزسٹنس ظاہر اوبویسلی ہوگی کہ جہاں آسانی سے پیسہ بنایا جا رہا ہے, زیادہ پیسہ بنایا جا رہا ہے, زیادہ ایکسپلائٹیٹو ہے, اس کے بینیفٹ زیادہ ہیں. دوسری طرف آپ نے کام کرنا ہے, اس میں بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہونا ہے, اس میں شیئر ہولڈر زیادہ ہوں گے جو ریئل اکانومی کو جنریٹ کرے گا اور فائدہ اٹھانے والے زیادہ لوگ ہوں گے, معاشرہ زیادہ فائدہ اٹھائے گا, اس کے نقصانات زیادہ ہوں گے. یہ اس لیے ریزسٹنس ہے. یہ سیکٹر مطلب ٹاپک اکنامکس کی طرف یا بینکنگ کی طرف چلا جائے گا, اس لیے میں آپ سے اشارتاً بات کر رہا ہوں. اور بتائیں کچھ اور آپ کا کوئی پیچھے سے نہیں, آپ کریں سر. یہاں 20th سینچری سے ایک ڈیبیٹ اسٹارٹ ہوا ہے کہ اجتہاد کا جو دروازہ ہے اٹ ہیز کلوزڈ. تو لیکن کافی لوگ کچھ کہہ رہے یہ کہہ رہے کہ یہ جو پارلیمنٹ کر رہا ہے, جو لیجسلیشن کر رہا ہے, دیٹ کین آلسو بی کنسیڈرڈ اجتہاد. سر وچ از دا مور کریکٹ ویو ان یور اوپینین؟ پہلا والا جملہ دہرائیں دوبارہ کیا سر. 20th سینچری میں سر اسکالرشپ آیا تھا اسپیشلی آف ڈاکٹر احمد حسن صاحب, ان کا پورا ایک آرٹیکل ہے از دا گیٹ آف اجتہاد کلوزڈ. اور مطلب اب اس ایرا میں سر 21st سینچری میں اسکالرز آر سیئنگ ناؤ کہ نہیں, وی کین ناٹ سی اٹس کلوزڈ, what parliament is doing that is also ijtihad in a certain way. So which view do you think is more correct? لیکن اتحاد کا مقصد کیا ہے؟ Reasoning. اتحاد کا مقصد تو مطلب ایک چیز کے لیے آپ میں وہی عرض کر چکا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ پرنسپل بتاتا ہے. قرآن و حدیث ہمارے پاس بات چھوڑ
یہ دو ہدایت کے راستے روشن مینار موجود ہیں، ہم نے ان سے کرنا ہے. اس میں سے آپ نے پرنسپلز رکھنے ہیں. پرنسپل سامنے رکھ کے آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ آیا یہ عمل ہمارا جو ہے یہ کسی چیز سے متصادم تو نہیں. اس میں اگر آپ حد ممکن حد الامکان جتنی آپ اس میں کوشش کر سکتے ہیں وہ آپ نے کی. یہ اجتہاد ہے. اور اس کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچے. ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی بھی جگہ، ابھی یہاں آپ لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک چیز میں آپ کتنے ہی قابل ہوں، لیکن اس چیز میں آپ کی رائے شاید اتنی اچھی نہ ہو جتنی سب کی اس موضوع پہ بن جائے. ایک آدمی سے زیادہ آدمی جو وہ کم زیادہ عقل میں ہو سکتے ہیں، لیکن جب کلیکٹیو وزڈم ہوتی ہے اس کا کوئی نہیں بنتا. لہٰذا وہی ہماری یعنی کہ الحمدللہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی ایک بڑا فورسفل اسلامک ایسپیکٹ ہے کہ آپ نے کسی رائے کو، اور اس میں جو لوگ آتے ہیں وہ ظاہر عام آدمی سے زیادہ ہوتے ہیں. ہر آدمی جو ہے وہ 2.5-3 لاکھ لوگوں کو ان کا نمائندہ ہوتا ہے، ان سے روز ڈیل کر رہا ہوتا ہے. وہ جو معاشرے کے معاملات ہوتے ہیں انہیں بہت پریکٹیکل لیول پہ سمجھا ہوتا ہے. دین کے معاملات کو بھی وہ اجتماعی طور پہ جب ہوں گے، جب ضرورت ہونی پڑے گی تو کسی عالم سے بھی رہنمائی کر سکتے ہیں. تو جو کلیکٹیو وزڈم پارلیمنٹ کی ہے اس کا کوئی نمائندہ نہیں ہے کسی بھی سوسائٹی میں. اب اس کو آپ اشتہاد کا لفظ دیں یا کوئی اور لفظ دیں، وہ غیر اہم بات ہو جاتی ہے. اور کوئی سوال آخری کر لیں میرا خیال. تھوڑا سا اونچا بولو. میں سر آپ نے کہا کہ ان کی کلیکٹیو وزڈم ہوتی ہے، مجموعی جو دانش کی خبری ہوتی ہے وہی ہوتی ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے سر ان کی کوالیفیکیشن ہی پوری نہیں ہوتی. اسی سے ریلیٹڈ کوشچن ہے سر، فیڈرل شریعت کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے، ڈیسیجن ہوتا ہے، وہی ڈیسیجن جاتا ہے سر سپریم کورٹ اپیلیٹ بینچ جو ہے وہاں پہ جاتا ہے. سر ان کی وہی کوالیفیکیشن نہیں ہوتی جو فیڈرل شریعت کورٹ کے جو ججز ہوتے ہیں وہی ہوتی ہے. زیادہ تر کیسز وہی چلے جاتے ہیں سر، وہی یا لڑکے رہتے ہیں یا ٹھیک ہے سمجھ آ گیا. یہی سوال سب سے پہلا چوائس آپ کو جس کا جواب رہتا ہے چلو آخری بھی یہ ہو گیا، یہ اچھا ہو گیا. ایک تو یہ بات، یہ بھی وہ مطلب بات سے بات جو مشہور ہے جنرل باتیں 2-4، اس میں سے ایک سوال ہے یہ. لیکن اس کو بطور وکیل سمجھ لیں آپ. ہر عدالت کا فیصلہ اس کی اپیلیٹ کورٹ میں جا سکتا ہے اور جانا چاہیے. یہ جورسپروڈنس کا بھی پرنسپل ہے، رول آف لا کا بھی پرنسپل ہے. آئین بھی ہمارا اس کا کرتا، عقل بھی اس کا کرتی ہے اعتماد کہ آپ کا کوئی بھی فیصلہ حتمی نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک اپیلیٹ فورم ہونا چاہیے. تو لہذا اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے، کیونکہ ہر فیصلے میں اس کے صحیح یا غلط ہونے کا احتمال ممکن ہے. اسی لیے اپیلیٹ کورٹ ہوتی ہے، ہائر فورم اسی لیے ہوتے ہیں. ورنہ تو ایک آپ نے رائے دہی کر دی اور بس اس کے بعد غلط ہوا یا صحیح ہوا، بے ایمانی ہوئی یا نہیں ہوئی، یا حقائق چھپ گئے یا نہیں چھپ گئے، یا وقتی طور پہ سامنے نہیں آ سکے اور اس کے بعد آپ ٹوٹتے ہیں. بے شمار باتیں ہو سکتی ہیں. تو لہذا کسی بھی فورم سے کے اوپر ہائر اپیلیٹ فورم ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، ہونا ضروری ہے. ایک دوسرا یہ کہ یہ آپ کی بات غلط ہے کہ شریعت اپیلیٹ بینچ میں علماء نہیں ہوتے. شریعت اپیلیٹ بینچ میں 2 عالم ججز ہوتے ہیں مستقل، وہ ممبر کہلاتے ہیں. جب کوئی ہیئرنگ ہوتی ہے تو اس کا حصہ ہوتا ہے اس بینچ کا. تو یہ 2 باتیں. باقی اس میں وہ تیسری یہ بات جو انہوں نے کی تھی کہ جی اس کا اسٹے ہو جاتا ہے، تو اسٹے ہونا جو ہے وہ ہر اپیلیٹ کورٹ جو ہے وہ اسٹے دے سکتی ہے. اس میں اس لیے زیادہ ہو جاتا ہے کہ کیونکہ اس کی سینسٹیوٹی اتنی ہوتی ہے کہ
اس کے ساتھ آپ کے عقائد بھی اور دینی معاملات بھی ہوتے ہیں، تو اس کو پہلے روک دیا جائے اور پھر سن دیا جائے. اس میں 26ویں امینڈمنٹ میں ایک اور بات اچھی ہوگی، اس سے اٹ از فردر امپرووڈ وایا 26 امینڈمنٹ. اس حد تک میں اس کے تبصرہ کر رہا ہوں 26ویں اس کا، کہ پہلے یہ تھا کہ آپ کا اسٹے ہو جاتا تھا اور جب تک وہ کیس سنا نہ جائے شریعت اپلیٹ برٹش شریعت کورٹ کا، جب تک اپلیٹ کورٹ میں سنا نہ جائے فورم پہ، تو وہ اسٹے ہی رہتا تھا. اب وہ ٹائم باؤنڈ ہو گیا 1 سال تک، کہ اگر 1 سال تک اپلیٹ کورٹ میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگا تو پھر شریعت کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہی فائنل کر دیا جائے گا. میرا خیال ہے یہی. آپ کو شکریہ. ایک تو تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ صاحب ابھی بھی سن رہے ہیں، اور اچھا نہیں ان کو شکریہ. ایک تو تیسرا لیکچر تھا، لیکن میرا خیال ہے کوئی آپ کا سوال رہا نہیں. اگر کوئی رہ گیا ہو تو پھر بھی آپ کبھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ سر اگین آپ کے آنے کا اور ایک ایکسٹینسو لیکچر دینے کا. انٹریکٹیو سیشن تھا یہ بیسیکلی، اور چونکہ شاہ صاحب کی ججمنٹ ہے ربا کے حوالے سے ایک تاریخی ججمنٹ، تو نیچرلی یہ انٹریکٹیو سیشن بینکنگ لاس کی طرف زیادہ چلا گیا. میرا خیال تھا کہ اسلامک لا کے حوالے سے جنرل پرنسپل آپ پوچھیں کہ بہت سارے ایشوز ہیں، بٹ تھوڑی سی چیز یہ ہے کہ جو آپ کا لیکچر ہو اس کے حوالے سے تھوڑا سا پہلے پڑھ بھی لیجیے کریں، تاکہ آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ میں بھی آسانی ہو اور جو آپ کے ذہن میں ایمبیگوٹیز ہوں وہ بھی کلیئر ہو جائیں. اینی ہاؤ تھینک یو ویری مچ. آپ نے یہ آج کا پورا ایکسٹینسو یہ سیشن تھا، اس کو منڈے کو آپ کا آخری سیشن ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ لوگ فری ہوں گے.